السلام علیکم۔ آج ہم جو قصہ سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ کی قوم میں بت پرستی بے حد پھیل چکی تھی۔ یہ لوگ 5 بڑے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ ان بتوں کو ان لوگوں نے ایک زبردست مندر میں ترتیب سے سجا کر رکھا تھا اور چند پنڈتوں نے ان کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا ہوا تھا۔ یہ پنڈت ان کے آگے خوشبو کی دھونیاں دیتے، انہیں ہار پہناتے، لوگ آ کر ان کی منتیں مانگتے اور ان کے آگے خوش کرنے کے لیے چڑھاوے پیش کرتے۔ ان کی روزانہ مقررہ اوقات میں عبادت کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بے حد خوبصورت، لمبے قد اور بڑے روب والے تھے۔ آپ کے چہرے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ آپ روزانہ مندر کو جانے والی گلی کے ایک کنارے پر کھڑے ہو جاتے اور بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے مندر جانے والوں کو روک کر سمجھاتے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کی قوم ان باتوں کا بڑی سختی سے انکار کرتی اور یہ جواب دیتی کہ ہماری نظر میں تم ہمارے خداؤں کو نہ مان کر ایک مجرم ہو، اس لیے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ بڑی نرمی سے سمجھاتے، اے میرے بھائی، میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں آخرت میں نجات ملے، اور یہ نجات صرف اللہ کی عبادت کر کے ملے گی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اور اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ چھوڑو گے تو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ بت تو نرے پتھر ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ یہ باتیں سن کر قوم کا ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے کہ یہ صرف بت ہیں؟ ہمارا یقین ہے کہ ان میں روح ہے جو ان کے اندر رہتی ہے۔ جب ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ان بتوں کی روح ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس بوڑھے کی بات سنی؟ کیا اس نے بتوں میں روح موجود ہونے پر کوئی دلیل پیش کی؟ بالکل نہیں، اس نے محض اٹکل کی بات کہی تھی جو بالکل غلط تھی۔ آپ نے اس بوڑھے کو بڑے پیار سے کہا، اے میرے بھائی، یہ شرک ہے اور شرک کا انجام برا ہوتا ہے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن بڑی سخت سزا دے گا۔ ذرا میری طرف غور سے دیکھو اور توجہ سے میری بات سنو۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں جہنم سے ڈراؤں اور تم میری بات مانو، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ سن کر ایک نادان کہنے لگا، پیغمبر تمہاری طرح کھاتے اور پیتے نہیں، پیغمبر تو فرشتہ ہوا کرتا ہے، بھلا کوئی انسان بھی پیغمبر ہوتا ہے؟ اتنے میں ایک اور آدمی آپ کی بات جھٹلاتے ہوئے کہنے لگا، اچھا یہ بتلائیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ ذرا دیکھیے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، چند کمزور، غریب اور موٹی عقل کے لوگ جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر آپ کی بات مان لی اور آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔ غرض اس سوال جواب کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے اور کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام بڑے بہادر اور حوصلے والے تھے۔ قوم کے انکار پر بھی آپ ذرا نہ گھبرائے اور نہ مایوس ہوئے، بلکہ صبر کے ساتھ قوم کو اللہ کی توحید اور ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ بت پرستی کی طرف نہ جائیں اور اسے چھوڑ کر ہدایت پر آ جائیں۔ آپ انہیں ترغیب دیتے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو تو اس بت پرستی کی معافی مانگو، یقیناً وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم لوگوں سے خوش ہو کر تم پر بارشیں برسائے گا۔
بیٹا دے گا اور بے شمار مال دے گا۔ اب ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو اللہ کی قدرت اور طاقت سمجھاتے، چنانچہ آپ نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی تاکہ کائنات کے زبردست مناظر دیکھنے سے انہیں اللہ کی قدرت اور عظمت کا اندازہ ہو۔ چنانچہ آپ نے کہا، تم لوگ اللہ پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس نے تمہیں طرح طرح کا پیدا کیا ہے کہ کوئی گورا تو کوئی کالا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں جو تمہارے اوپر چھت کی طرح کھڑے ہیں، مگر زبردست چھت بغیر ستونوں اور دیواروں کے کھڑی ہے۔ پھر اس آسمان میں تمہاری زمین کے لیے روشنی کا زبردست انتظام کیا ہے کہ اس میں سورج رکھا ہے جو دن میں روشنی پھیلاتا ہے، چاند رکھا جو رات کو اجالا کرتا ہے، ستارے رکھے جو ٹمٹماتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں، پھر تمہارے قدموں تلے زمین بچھائی ہے، اس میں سے طرح طرح کے غلے، اناج، پھل، سبزی، میوے اور چارے اگائے ہیں جو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے کھانے کے کام آتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس زمین کو ایک بستر کی طرح بچھایا ہے تاکہ تم روزی کی تلاش میں آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ پھر ایک دن یہی زمین تمہارا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ بن جائے گی کہ مرنے کے بعد تمہیں اس زمین میں قیامت تک کے لیے دفن کر دیا جائے گا، اور جب قیامت آ جائے گی تو تم سے تمہاری زندگی کا حساب لینے کے لیے تمہیں اس زمین سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مگر افسوس کہ ان سب باتوں کو سننے کے باوجود قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنے کفر اور شرک پر جمے رہے، بلکہ الٹا آپ کو دیوانہ کہنے لگے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے دی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ذرا افسردہ ہوتے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اس کے آگے ہاتھ اٹھاتے اور مدد مانگتے اور کہتے، اے میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو تیری طرف بلایا، مگر یہ لوگ بات ماننے کے بجائے اور زیادہ بگڑتے گئے۔ جب بھی میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ میری آواز نہ سنیں، اور چہروں پر کپڑے لپیٹ لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں۔ اے میرے اللہ، میں نے انہیں کھل کر بھی بلایا اور انہیں چپکے چپکے بھی ایمان کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی۔ 950 سال تک قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم اپنی ضد سے نہ ہٹی۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب قوم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ بت پرستی چھوڑنے، اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کا حکم ماننے پر تیار نہ ہوئے، تو مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے ان الفاظ میں بد دعا کی، اے میرے اللہ، ان نافرمانوں سے زمین کو پاک کر دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے جو بھی بچے گا اور زندہ رہے گا وہ زمین میں سوائے نافرمانی، کفر اور شرک، برائی پھیلانے کے اور کچھ نہ کرے گا، اور ان کی جو اگلی نسل ہوگی وہ بھی انہی کے جیسی کافر ہوگی۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے قصہ سنا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور اب آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے 950 برس تک انہیں دعوت دینے کے بعد بد دعا فرمائی۔ اب آگے کے قصے میں آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آئے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ جو ہوگا کشتی نوح کے بارے میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ سب کو رمضان کریم۔